کیا یہ صرف محض بیالوجی مطلب صرف سائنس ہے، یا یہ کوئی ایسا سگنل ہے جو پورے جسم کو کہتا ہے کہ اب ختم ہو جاؤ؟ لیکن اگر ہر بار وہم ہوتا تو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو ایک جیسا تجربہ کیوں ہوتا؟ اور جب دماغ بند ہو جائے تو جسم کے باقی آرگنز مطلب دوسرے اعضاء بھی خود بخود خاموش ہونے لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے موت کے فرشتے کی سائنسی حقیقت۔ کیا موت صرف ایک حادثہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سمجھ اور شعور رکھنے والی ہستی کام کر رہی ہوتی ہے؟ ناظرین کرام، اسلام کہتا ہے کہ موت صرف ایک فزیکل عمل نہیں بلکہ ایک فرشتہ ملک الموت اسے لے کر آتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ویڈیو موت کے فرشتے کی سائنسی حقیقت کے متعلق ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سائنس اس تصور کو مانتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، جب کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر کئی ایسے سسٹمز بند ہو جاتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دل رک جائے تو دماغ چند منٹ میں بند ہو جاتا ہے، اور جب دماغ بند ہو جائے تو جسم کے باقی آرگنز مطلب دوسرے اعضاء بھی خود بخود خاموش ہونے لگتے ہیں۔ سائنس اسے سسٹم فیلئر مطلب انسانی نظام اور وجود کی مکمل طور پر ناکامی اور ختم ہو جانا کہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسانی اعضاء کا بند ہو جانا، وہ بھی ایک ساتھ اور اتنے منظم انداز میں کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صرف محض بیالوجی مطلب صرف سائنس ہے، یا یہ کوئی ایسا سگنل ہے جو پورے جسم کو کہتا ہے کہ اب ختم ہو جاؤ؟ ناظرین کرام، اب آئیے ذرا اسلامی زاویے کی طرف۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے تمہیں وہ موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ یہ آیت نہ صرف روحانی حقیقت کو بیان کرتی ہے بلکہ اس میں وکیلا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ مخصوص اور منظم ذمہ داری پر مامور ہے۔ یعنی انسان کی موت ایک مکمل پلاننگ، ارادے اور کسی طاقت کے کنٹرول سے ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات، سائنس میں حالیہ ریسرچز کے مطابق جیسے ہی موت کا لمحہ آتا ہے، دماغ کے اندر ایک آخری بات بہت تیز ایکٹیویٹی اور سرگرمی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہو۔ کچھ سائنسدانوں نے اسے فائنل برسٹ آف کانشسنس مطلب شعور کا آخری دھماکہ کہا ہے۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب روح جسم سے نکلتی ہے؟ کیا یہ ملک الموت کا وہ ٹچ، لمس مطلب چھونا ہے جو پورے وجود کو بند کر دیتا ہے؟ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں سائنس کے ایک اور پہلو کی طرف، کوانٹم بیالوجی۔
مطلب چھوٹے چھوٹے ذرات کی ایسی سائنس کے جن ذرات کو ٹیلیسکوپ کے بغیر عام آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ یہ کوانٹم بیالوجی کی سائنس کہتی ہے کہ شعور دماغ کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ ایک الگ وجود ہے جو شاید جسم سے الگ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ روح واقعی کوئی توانائی ہو جو جسم سے باہر بھی سفر کر سکتی ہو، جیسا کہ فرشتہ روح کو لے کر سفر کرتا ہے اور آسمانوں پر چڑھتا ہے۔ معزز ناظرین، کچھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز مطلب وہ لوگ جو چند لمحوں کے لیے قریب المرگ جیسے تجربات سے گزرے، ان لوگوں نے بیان دیا کہ انہیں ایسا لگا کہ کوئی مخلوق آئی اور انہیں اوپر لے جا رہی ہو۔ کیا یہ ملک الموت کا سایہ تھا یا صرف دماغ کا وہم؟ لیکن اگر ہر بار وہم ہوتا تو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو ایک جیسا تجربہ کیوں ہوتا؟ معزز ناظرین، اب آتے ہیں ایک اہم نقطے پر۔ اسلامی عقیدہ یہ نہیں کہ ملک الموت اکیلا آتا ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کی ایک پوری ٹیم آتی ہے، جو نہ صرف روح قبض کرتے ہیں بلکہ بعض کو سلام بھی کرتے ہیں اور بعض کو عذاب کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک لمحے کے اندر فرشتہ لاکھوں جگہوں پر کیسے جا سکتا ہے؟ معزز ناظرین، سائنس میں ایسی شعور رکھنے والی مخلوق کا تصور ممکن ہے جس کے لیے وقت اور جگہ رکاوٹ نہیں ہوتے، جیسے ملٹی ڈائمینشنل اینٹیٹیز، مطلب بہت سی سمتوں اور جہتوں میں سفر کرنے والی مخلوق۔ یعنی فرشتے سائنس کے مطابق ایسی توانائی پر مشتمل ہو سکتے ہیں جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو۔ تو پھر کیا ملک الموت کا سائنسی وجود ممکن ہے؟ شاید ہاں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کچھ مخلوقات صرف ہماری آنکھ سے نہیں بلکہ شعور کی گہرائی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، قرآن کے مطابق روح کس کے حکم سے قبض کی جاتی ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے۔ معزز ناظرین، تو آخر میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ موت صرف ایک سائنسی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی نظام کا حصہ ہے۔ جہاں جسم کی مشینری بند ہوتی ہے، وہاں ایک نادیدہ ہاتھ ہمیں اگلی دنیا کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پانی میں روحانیت کیوں اور کیسے ہوتی ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔